بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ 2026 جس کا انتظار تھا سپٹمبر میں الیکشن ہونے ہیں لاہور چیمبر کے، آل پاکستان کی تمام ٹریڈ باڈیز کے۔ لاہور چیمبر کے الیکشن اس لیے بہت بڑا الیکشن قرار دیا جاتا ہے کہ بہت بڑا چیمبر ہے، ماحول بڑا ہے۔ اس دفعہ پچھلے سال 14,000 ووٹر تھے، تو 26,000 ووٹر ہیں، 26,000 ووٹر ہیں اور امیدوار 33 ہیں۔ اور 33 امیدواروں کے جو لسٹیں آنی ہیں گروپوں سے، وہ میرے خیال میں کہ چند گھنٹوں کی دوریوں پر ہیں، اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے۔ کون کس کا گھوڑا میدان میں اترے گا، کون جیتے گا، کون ہارے گا، فیصلہ تو 23 ستمبر اور 24 ستمبر کو ہوگا۔ میں آج یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو میرے مہمانوں سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتحاد بھی ٹوٹ گئے، نئے اتحاد بن گئے۔ نئے اتحاد بننے کے بعد بھی کچھ ایسی متضاد خبریں چلائی جا رہی ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ ایسی جنگ چھڑ گئی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ماحول کدھر جا رہا ہے، کون کس کا ساتھ ہے، کون پرفیکٹ ساتھ ہے، کون زبانی ساتھ ہے۔ یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں، کس کی کتنی سیٹیں، کون کتنی سیٹیں لے گا، کہ ابھی سیٹوں کا معاملہ چل رہے ہیں۔ تو اس پہ بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ یہ اتحاد کیوں ٹوٹتے ہیں۔ اور ایک بہت ضروری جو میں آج اپنے مہمان سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے 4 سال تقریباً پائنر گروپ اور فاؤنڈرز کی، اور اس کے بعد فاؤنڈر ہاتھ ملا لیتا ہے پائنر کے ساتھ، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اپنا پیاف میاں انجم نثار گروپ کے ساتھ فاؤنڈر گروپ مذاکرات کرتی ہے اور مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے پس پردہ بڑی کہانی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں سینئر وائس چیئرمین اپنا فاؤنڈر گروپ ذیشان خلیل۔ السلام علیکم جی۔ ذیشان السلام علیکم۔ ذیشان، کیا ماحول بن رہا ہے سیاست کا؟ اگر میں آج کے حوالے سے بات کروں، 6-7 گروپ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، 2 الائنس بن چکے ہیں، کچھ الائنس کی ایک اور بات پتہ چل کہ چھوٹا جو پریشر گروپ ہے وہ اپنے ایک الگ الائنس بنا رہا ہے۔ تو کدھر جا رہی ہے سیاست الیکشن سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہی تو سیاست کا حسن ہے کہ ہر بندے کو ڈیموکریٹکلی موقع ملتا ہے، وہ آتا ہے سیاست میں، آ کے اپنے ووٹ کی حق رائے دہی کا استعمال کرتا ہے، اپنے کینڈیڈیٹس لانچ کرتا ہے اور آ کے الیکشن لڑتا ہے۔ یہ اصل حسن ہے۔ تو آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں کہا جی کہ 32 کینڈیڈیٹس لانچ ہوں گے، بیسیکلی 32 کا تو الیکشن ہونا ہے۔ دیٹ مینس کہ اگر 2 الائنسز بھی ہو تو 64 کینڈیڈیٹس لانچ ہوں گے۔ ٹھیک، 64 کا مطلب ہے جی 30 پہلے دن کارپوریٹ کلاس والے دن 23 تاریخ کو، اور 30 ہی ایسوسیٹ کلاس والے دن آپ کے لانچ ہوں گے۔ پہلے دن 30 میں ٹکراؤ ہوگا، جس میں سے جو کامیاب ہوں گے 15 وہ آگے آئیں گے۔ اسی طرح 24 تاریخ کو ایسوسیٹ کلاس کا جب الیکشن ہوگا، اس میں 30 لوگ الیکشن لڑیں گے منیمم، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں تو ایز الائنس کی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں اس میں سے جو 15 انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے وہ ہاؤس میں آئیں گے۔ اس کے بعد جس طرح آپ کو پتہ ہے ریزرو سیٹ ہوتی ہے، وہ الیکٹرل کالج ہوتا ہے، اور الیکٹرل کالج جو ہوتا ہے آپ کا بورڈ ہوتا ہے جو کہ الیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے 2 لیڈی سیٹ جو ریزروڈ ہوتی ہیں اس کا الیکشن ہوگا۔ ٹوٹل 32 کا الیکشن ہے، 64 آپ کے منیمم 64 آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے جی۔ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے جو الیکشن کی ہونی ہے ہمارے سامنے 23 اور 24 تاریخ کو۔ ایک تو یہ آپ کا بات جو ابھی اتحاد ہوا ہے جی۔ یہ اتحاد تو غالباً پہلے کا سا تھا، اور 24 کا اتحاد ہے، اور اس میں صرف شاید ایک تبدیلی آئی ہے کہ اس میں جو انجم نثار کے ساتھ گروپ گیا تھا وہ آپ کے گروپ میں شامل ہو گیا ہے۔ جی تو اس کے بعد ناصر حمید گروپ بھی آپ کے ساتھ آ گئے، تو ایک آپ کا ایک الائنس بن چکا ہے۔ پیاف کے بارے میں کچھ معاملہ چاہ رہے ہیں جس کو ہم چھوٹی پیاف لوگ کہہ رہے ہیں، جو اس کا نام چھوٹی پیاف ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو معاملات ہیں جو کہ باہر مختلف سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جس طرح بھی آپ نے بات کی، شاید مجھے ورڈ سمجھ آئیے چھوٹی پیاف۔ کوئی چھوٹی پیاف یا بڑی پیاف نہیں ہوتی۔ پیاف میاں انجم ہوتی ہے یا پیاف میاں شفقت ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنا ایک وزن لے کے چلتا ہے۔ جب ہر بندہ اپنا ایک وزن لے کے چلتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی میں دوسرے سے بڑا ہوں، تو اس لیے ہم چھوٹی بڑی کا ورڈ بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ کی بہت اچھی مہربانی۔ بات ہے۔ دیکھیں، انسان کو طریقے سے طرز سے بات کرنی چاہیے۔ میں کہہ دوں ہاں جی نہیں جی وہ بہت بڑی پیاف ہے، وہ چھوٹی، جو ریالٹی ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات ہے جی، جس طرح آپ نے کہا الائنس کی، ناصر حمید صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ الائنس میں تھے، چودھری امجد صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ الائنس میں تھے، ابھی بھی ہمارے ساتھ الائنس کے اندر ہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ایڈیشنل ہمارے ساتھ پی بی جی آئی ہے۔ پی بی جی آئی ہے ہمارے ساتھ الائنس پارٹنر بنی ہے، جس میں ایک طرف فاؤنڈرز ایل بی ایف اینڈ الائز ہیں، دوسری طرف پی بی جی اینڈ الائز ہیں۔ تو ہم لوگ ایکول پارٹنرشپ کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی دوستی ہوگی پائنر کے ساتھ، جی میرا کویشچن یہ نہیں ہے، دوستی ہو جاتی ہے، لیکن آپ سب سے بڑے اس بات کے گو، بلکہ اس لڑائی میں حصہ آپ کا سب سے زیادہ ہے جب توپوں کے فائر ادھر سے ہوتے ادھر آپ کو سامنے رکھا گیا اور آپ نے بڑے بڑے فائر کیے۔ یہ ایک آن ریکارڈ ہے سب باتیں۔ یہ سیاست کیسی ہے؟
ایک اللہ تعالیٰ کا موضوع ہوتا ہے کہ اس کی طرح اللہ سے موضوع آتے ہیں. کیا یہ موضوع نہیں ہے کہ پائنر اور فاؤنڈر اکٹھے ہو گئے ہیں, کل کو گالیاں دینے والے آج بغل گیر ہو رہے ہیں, اس کو آپ کس سیاست کا نام دیں گے؟ یہ میرا کوشچن ہے آپ سے. اس کوشچن کو میں بڑے الیبریٹو طریقے سے آنسر کروں گا, تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. میں نے 2010 میں پہلا الیکشن لڑا تھا, جی 2012 میں ریٹائر ہوا, اس کے بعد 2014 میں نے اپلائی کیا, مجھے ٹکٹ نہیں ملی. ایک ہمارے الائی بہت تگڑے ساتھی نے ہمیں کہا, مجھے کال کر کے کہا کہ ذیشان تمہیں ٹکٹ نہیں ملی, مجھے اس چیز کا دکھ ہے مگر میں حاضر ہوں. میں نے کہا بھائی جان زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا, سر جھکا لیتے ہیں کٹواتے ہیں, دھڑا نہیں چھوڑتے. میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ساری زندگی فاؤنڈرز کی طرف سے الیکشن لڑتے رہے. ہمارے خاندان کی بے تحاشا خدمات اور قربانیاں ہیں فاؤنڈرز کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیا جس گروپ کو میں اپنے والد صاحب کی نظر سے دیکھتا ہوں میں اس کو چھوڑ دوں؟ پہلا سوال. دوسری بات آپ نے کہی کہ جی میں سب سے زیادہ اس چیز کو لے کے چلتا تھا, ڈیفینیٹلی میں لے کے چلتا تھا. دوسری بات آپ نے کی گالیاں, نہیں کبھی بھی آن اوتھ ہے ہماری طرف سے بھی اور ہمارے الائز کی طرف سے نہیں, بھی. گالی سے مراد ہے کہ کافی سخت بیانات دیکھیں ادھر سے آئے اور آپ کی طرف سے اس سے زیادہ سخت بیانات گئے. دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو گالی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. سخت بیانات, سخت الفاظات وہ ہوتے ہیں. دیکھیں وہ ایک ہمارے دل کی بات تھی, ہمارے ایگریشن تھا, ہمارا ایک ورڈ تھا, ہم نے نکالا. اب ہمارے میں آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک مہینے سے پاکستان سے باہر تھا, لاسٹ ویک میں واپس آیا ہوں. میں ان دنوں میں پی بی جی کی اور فاؤنڈرز کی ڈفرینٹ میٹنگز ہوئیں, چیئرمین پی بی جی علی اسام صاحب کی ملاقاتیں ہوئی, سب کچھ ہوا. ایک پوائنٹ پہ آ کے ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. میرے چیئرمین میرے پیٹرن مجھے کہتے ہیں کہ جی تم نے اکیلے گروپ کو لے کے چلنا ہے اور الیکشن لڑنا ہے تو سر خم تسلیم ہے. جی ٹھیک. میں کبھی نہ نہیں کروں گا. کیوں؟ میں کبھی سوال نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں فاؤنڈرز گروپ کو باپ کا درجہ دیتا ہوں. میں جب فاؤنڈرز گروپ کو باپ کا درجہ دیا گیا, اس کا مطلب ہے جی جو مرضی ہو ہم نے اس کو کیری کرنا ہے. اب ہمارے گروپ کی ڈیسیژن یہ ہوئی کہ جی ہم نے پی بی جی اینڈ الائز کے ساتھ چلنا ہے, تو الحمدللہ ہم چل رہے ہیں. میں واپس آیا, آ کے میری ایک موقع پہ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی, وہ آئے میرے پاس, میں جا کے کرسی پہ بیٹھ کے میرے پاس آئے, ان کے چہرے پہ اسمائل تھی, انہوں نے میرا بازو پکڑا, مجھے اٹھایا, مجھے گلے لگایا. جب آپ کا دوست بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کے گلے لگ جاتا ہے, تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے, اگر سیاست کو ہم اپنی زندگیوں کے مطابق لے کے چلیں تو میرا خیال ہے سیاست سے خوبصورت چیز اور کوئی نہیں ہے. جی اگر ہم اس کو حسن کے ساتھ لے کے چلیں, اگر ہم دل میں کینہ رکھیں, تفرقہ رکھیں, منافقت رکھیں, تو اس سے بری چیز کوئی نہیں. اٹ از آن یو کہ آپ کیسے چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, سیاست کو کیا سمجھتے ہیں, کیا سیاست کو آپ اپنا دین سمجھ کے چلنا چاہتے ہیں یا سیاست کو اپنا ہتھیار بن کے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر نیشنل پالیٹکس میں دیکھا جائے, دو ٹائٹنز آپس میں 24 گھنٹے ٹکرانے والے اور ٹکرانے کے بعد شعلے انگارے نکلنے والے, ان میں سے وہ ایک پیج پہ بیٹھ سکتے ہیں ملک کی بھاگ دوڑ کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کی بقا کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیا ہم چیمبر کے لیے نہیں کر سکتے؟ میری اتنا آسان سر ہے میرا. جی اس لیے آپ اکٹھے ہو گئے. جی بالکل صاف سی بات ہے. ہم لوگ تو صرف اکٹھے ہوئے ہیں فاؤنڈر کی چیمبر کی بقا کے لیے, چیمبر کو آزاد کرانے کی. کل ہمارے کیک کٹنگ کی سیریمنی تھی, اس میں ہمارے چیئرمین شیخ محمد ابراہیم صاحب نے 2 منٹ کی 3 منٹ کی سپیچ کی. انہوں نے ایک بات صرف کی, آج 14 اگست ہے, ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس دن قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان کو آزاد کرایا, جہاں پہ ہمیں آزادی کا سانس, سکون اور دین کی تدریس کے لیے ہمیں موقع مل گیا, ورنہ ہم لوگ تو ساری زندگی غلامی میں رہتے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالی 23 اور 24 سپٹمبر لاہور چیمبر کی آزادی کا دن ہوگا. ہم سب دوستوں نے, بھائیوں نے, ساتھیوں نے, تاجر برادری, انڈسٹری نے مل کے بیٹھنا ہے, بیٹھ کے کام کرنا ہے, ہاتھوں میں ہاتھ دے کے لاہور چیمبر کو آزاد کرانا ہے اس گروپ سے جس میں عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ سریا آ چکا ہوا ہے, جس میں اپنے وینڈیٹاز ہیں, اپنے مفادات ہیں, جن سے ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے آواز نہیں نکلتی. اگر نکالتے بھی ہیں تو وہ اتنی آرام سے آواز نکالتے ہیں کہ اگلے کے کان میں نہ جا سکے. میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا آواز نکال کے, وہ نہیں سن رہے تھے, میرا تو کوئی قصور نہیں. تو یوں نہیں کیا جاتا. جو آپ کا یہ فورم ہے لاہور چیمبر, پریمیئر چیمبر ہے. 2024 میں جب ہم لوگ آؤٹ ہے تب کا لاہور چیمبر دیکھ لیں اور آج کا. اسد صاحب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, نیوٹرل پرسن آپ, آج ابھی چلے جائیں آپ لاہور چیمبر, ابھی بھی میں باہر سے گزر کے آیا ہوں نا, سناٹا ہے وہاں پر. کیوں نہیں لوگ آتے وہاں پر؟
کیوں نہیں لوگ وہاں پر جا کے اپنے کام کرواتے؟ وہ دوسروں کو باہر سے ہم بیٹھے ہوئے ہمیں اپروچ کرتے ہیں، یار آپ کی مہربانی یہ کام کرا دیں، پیرا میں ہمیں یہ پرابلم ہوگی، ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، ہمیں یہ کروا دیں، ایون کہ آئی ڈی کارڈ بنوانا ہوتا ہے، لائسنس بنوانا ہوتا ہے، پاسپورٹ بنواتے ہیں، آپ کی مہربانی کرا دیں، وہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی، ممبرز کی ہماری آواز ہے، میری آپ کی نہیں ہے۔ میرے کام تو کہیں بھی ہو جائیں گے الحمدللہ، آپ کا اپنا ایک فورم ہے، اس کے اوپر آپ کے کہیں ہو جائیں گے، مگر جو ہمارا 45,000 ممبر ہے، کیا ان کے کام ہوتے ہیں؟ ناٹ اونلی، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ووٹرز اونلی، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ممبرز۔ ووٹرز کا تو کام ہے اپنا ووٹ دے کے کامیاب کر کے بٹھا دینا، ممبرز کی بات ہو رہی۔ پاکستان کی 29 کروڑ کی آبادی جن کے لیے کام کرنا ہے، 12 کروڑ ووٹرز کے لیے نہیں کرنا، بات یہ ہوتی ہے ایز اے ہول۔ تو کیا لاہور چیمبر کی جو کرنٹ مینجمنٹ ہے، یا ریسنٹلی جو جمپ کر کے ان کی طرف آگے سٹنگ وی پی صاحب، کیا وہ لوگ پراپرلی کام کر سکتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ تاجر برادری کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے چائنا کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ کاروبار ہے، سب کچھ، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے چائنا جانا۔ پچھلے سال میں 96 یا 69، فگر غلط ہو سکتی ہے، اس کی قسم نہیں ہے، ویزے اپلائی کیے گئے، 90% ریفیوز ہو گئے۔ فار واٹ ریزنس؟ آپ کے پیپر کی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ 2018 کو نکال کے دیکھ لیں، آج جائیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، وہاں پر جا کے ڈیٹا نکلوا لیں، آپ چیک کریں کتنا ویزا ملا تھا وہاں پر، کیا کیا کچھ ہوا تھا۔ بہت فرق ہے، لوگوں کو عزت ملتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج دھتکارتے ہیں، مگر لوگوں کے کام نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی کا کام کرتے ہیں، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار مجھے عزت ملی ہے۔ جب کام ہی نہیں آپ کسی کا کر پاتے، کسی کی سنوائی نہیں کروا سکتے، تو معذرت کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا جی۔ اچھا ذیشان یہ بتائیے کہ جب اتحاد ٹوٹا انجم نثار کو پائنا گروپ کا، تو پھر ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے پیاب سے، پھر بات کریں گے پائنا گروپ سے، یا مشترکہ بات ہوگی جو بھی ہوگا۔ 4-5 دن، 6 دن، 7 دن آپ کا مذاکرات ہوئے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، ووٹر جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ سیٹوں کا معاملہ تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ برابری کا معاملہ تھا، لیکن ایک جو چیزیں آپ کی لیڈرشپ سے مجھے ملی ہیں کہ اس میں کچھ بدتمیزی کے عنصر بھی سامنے آئے۔ ان مذاکرات کی ناکامی کی وجہ کیا تھی آپ کی طرف سے؟ آپ تو خود ان کے گھر چل کے گئے تھے۔ پہلی بات جی، ہم کسی کے گھر چل کے نہیں گئے، یہ آن اوتھ ہے، میں آپ کی ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہوں۔ میں اگر کوئی صاحب کہتے ہیں جی ہم ان کے گھر چل کے گئے، میرے رائٹ پہ بھی جگہ خالی ہے، میرے لیفٹ پہ بھی جگہ خالی ہے، وہ 2 لوگ آ جائیں اور الحمدللہ میں اکیلا بیٹھ جاؤں گا۔ میرے چیئرمین صاحب نہیں بیٹھیں گے، میرے پیٹرن صاحب نہیں بیٹھیں گے، میں ہی بیٹھوں گا اور سب کو میں جواب دے دوں گا۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ہمارے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم ایک چیز سنتے ہیں، اور میں جب یہ بات کروں گا تو ساری اسٹوری آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ میں شاید اس کے بعد بات نہ بھی کروں تو آپ کو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، ٹھیک ہے، شاید بالکل ٹھیک ہے۔ جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا ان کی رضامندی ہوتی، مگر جنہوں نے بیچ میں بیٹھ کے کہا کہ میاں صاحب بہ جاؤ تسی اسی کرا کے دینے ہیں تو انو، تو جو وفاداری تھی نا وہ لے ڈوبے۔ اگر آپ فردر الیبوریٹ کرانا چاہیں گے بڑی تو زبردست میں بات سارا ہے۔ کچھ کہہ دوں گا، مگر میرا یہ بڑی چھوٹا سا زبردست۔ ورڈ آپ کو کلیئر کر گیا سارا کچھ۔ اس کا مذاکرات ان کی طرف سے ناکام ہے، آپ کی طرف سے نہیں ہوئے، یہ تو میرے لمحے ہے۔ ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ اور رویہ۔ دوسری بات ہے جو بدتمیزی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ تاجر سیاست اپنی جگہ، مگر جو آپ کی عزت نفس ہے وہ اپنی جگہ۔ اگر کہیں بدتمیزی کا عنصر ہوتا، کچھ ہوتا، تو شاید آج محرکات اور ہوتے۔ شاید آج اگر میں پچھلے 2-3 سال اگر بیٹھ کے ووکل ہو کے رات کو 12 بجے بھی اور صبح فجر کے ٹائم بھی ولاگز کر سکتا ہوں تو میں ایسے ایسے ولاگز کرتا کہ الحمدللہ کہ وہ آپ کے انجن میں سے کیا دھواں نکلتا ہے جو لوگوں کا نکلتا۔ آپ کو میرا پتہ ہے، لوگوں کا میرا پتہ ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات ہے جی۔ لیکن جیسے یہ بتائیے کہ 24 میں آپ کی تیاری مکمل تھی نہیں تھی، فیصلہ غلط ہوا اچھا ہوا، اس سے بات نہیں کرتے۔ 26 کے الیکشن میں آپ کے گروپ کی تیاری کیا ہے؟ گروپ سے مراد الائنس کی۔ دیکھیں جی 24 میں اس ہم دفعہ نے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 24 میں ہم نے الیکشن لڑا، بھرپور الیکشن لڑا، مگر اس میں اب ایک عمارت ہوتی ہے، اس کی ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے، جتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوتی ہے عمارت اتنی اونچی اٹھا سکتے ہیں آپ اور اتنی بہتر ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے فاؤنڈیشن بہت اچھی بنائی تھی، اور ہماری فاؤنڈیشن ایسی تھی کہ قلعہ بن سکتا تھا، اور قلعے کو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے موسمی اثرات سے بتایا بھی جا سکتا تھا، مگر وہ ہماری بھول تھی۔ ٹھیک، میں آن ٹی وی آپ کو کہہ رہا ہوں، میں یہ وہ ہماری بھول تھی۔ ہماری جو فاؤنڈیشن میں ہمارا مٹیریل استعمال ہوا ہے، وہ مٹیریل لگایا تو ہم نے تھا، مگر وہ ہمارا نہیں تھا۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ سن لیں اور ان کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ کیا کہہ رہا ہوں میں۔ اب آ جاتے ہیں 2026 کے الیکشنز کے اندر۔ اس وقت سینیریو ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہ بات ضرور کرتا ہوں جی کہ الیکشن ہو، لڑائی ہو، کشتی ہو، 2 پہلوان کھڑے ہوتے ہیں، 2 پہلوان لڑتے ہیں، دونوں پہلوان اپنا داء پیچ استعمال کرتے ہیں، جیتتا ایک پہلوان ہے۔
दूसरा चित्त होता है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इलेक्शन में भी दो पार्टीज लड़ेंगी, इंशाल्लाह ताला लड़ेंगी, इज्जत और एहतराम के साथ लड़ेंगी, और हम अपना भरपूर कैंपेन करके भरपूर वोट कास्ट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, विद एन एम कि इंशाल्लाह ताला हमने लाहौर चेंबर को फ्री करवाना है इन लोगों से जो लोगों के काम नहीं करवा सकते। और दोबारा जो फाउंडर्स की एक चली है वेव, जो सारी ज़िंदगी इन लोगों ने किया कि लोगों के काम करते थे, ये अपने एलाइज के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ मिलके हम दोबारा वो सारे काम करेंगे ताकि लोगों को एक साई ऑफ रिलीफ कहते हैं, जिसको कहते हैं सुख का सांस मिले कि यार वाकई ये जो बीच में 2 साल का एक गैप था, ये एक डरावना ख्वाब था, ख़त्म हो गया। सुबह उठो, वज़ू करो और अपने कामों में निकल जाओ, फ्रेश डे। तो जो 2026 का 25 सितंबर का इंशाल्लाह ताला दिन चढ़ेगा वो डिफरेंट होगा, और वो लोगों का समर आपको नज़र आ जाएगा, उसके अंदर लोगों की एग्रेशन नज़र आ जाएगी, जिनके काम नहीं हुए, जिनको तकलीफ़ हुई, जिनको बातें सुननी पड़ी। और मैं आपको ये भी बता दूं एक बात, बेतहाशा लोग, आप एक काम करें, हम लोगों को यहाँ ना बुलाएं, आप मार्केटों में चले जाएं, मार्केटों में जाएं, वहाँ पे जो वोटर्स हैं उनसे आप एनालिसिस लें, वो बताएंगे जी कि मेरी किस मौके पे किसने बेइज्जती की, मैं किस मौके पे गया, उन्होंने मुझे कहा निकल जाएं आप। ये लोग बताएंगे आपको जिन जिन के साथ ही हुआ। मैं पिन पॉइंट किसी को नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ वॉल्ड सिटी में चले जाएं। वॉल्ड सिटी में मेनली बदामी बाग आ जाता है, ब्रांद्रत रोड आ जाता है, सर्कुलर रोड आ जाता है, शाह आलम आ जाता है, आपका अनारकली आ जाता है। सिर्फ इस एरिए में 20-25 लोगों के इंटरव्यू करने अपनी मर्जी के, कम से कम 60% लोग गारंटीड आपको ये कहेंगे कि नहीं यार, वो जब हमने वोट दिया था वो हमारी गलती थी। नेशनल पॉलिटिक्स में भी होता है, हम कहते हैं कि यार नहीं, गो फॉर अ लेसर इवल, आज को वोट दो, बाद में कहते हैं नहीं यार गलत हो गया, वही बेहतर थे। इसमें भी यही हो रहा है, ट्रेड पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है, नहीं हमसे गलती होगी, फाउंडर्स ही बेहतर था। फाउंडर्स के साथ डेफिनेटली जो उसके एलाइज हैं वो बेहतर हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जनवरी से लेके आज की तारीख तक फाउंडर पहली दफ़ा, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने देखा और मैंने सुना भी कि आप पहली दफ़ा एसोसिएट क्लास में गए, आपकी गाड़ियाँ एसोसिएट क्लास के अंदर चली गई, बाज़ारों में चली गई, आप बाज़ारों में देखे गए। कहाँ देख रहे हैं आप अपने इस इलेक्शन को पिछले 8 माह की कारकर्दगी के बाद, क्योंकि इलेक्शन तो अब सर पे आ गया है, तो कहाँ देख रहे हैं कि एसोसिएट में फाउंडर कितना रोल अदा कर सकेगी, कितनी कामयाबियाँ हासिल कर सकेगी? क्या आपको उम्मीद है कि 8 माह की जो आपने दिन रात काम किया उस पर आपको कुछ समर मिलेगा? देखिए जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जवाब मैं ये कहूँगा कि जी फाउंडर कभी भी एसोसिएट में आउट नहीं था, वीक नहीं था, एट पार ज़रूर था। और सेकेंडली जो हमारे पुराने अलायंस पार्टनर्स थे, हम उनके साथ मिलके करते थे, उन लोगों ने कुछ चीज़ उनको नज़र आई, उसमें उन्होंने ज़्यादा वर्किंग शुरू कर दी। गलती हमारी है उसके अंदर कि हम लैग करते, चलो ठीक है यार, पार्टनर्स हैं हम लोग, वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। बात एक, हम लोग कॉर्पोरेट में फोकस करते रहे, उन्होंने एसोसिएट में कर दिया, तो ये हमारे लिए एक वो अलमिया बन गया। आज के दौर में 12 जनवरी 2026 को जब शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब को चेयरमैनशिप मिली, तब से लेके टिल 13 अगस्त 2026 ये आपके तकरीबन बन जाते हैं जी 7 महीने और 1 दिन। 7 महीने की कारकर्दगी पे बात कर लेते हैं जी, 7 महीने 1 दिन की कारकर्दगी पे मैं आपको बताने लगा ना जी 7 महीने की कारकर्दगी। फाउंडर अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएट के माथे का झूमर बन चुका है। मैं ये नहीं कहता कि हमने लाहौर का किला फतह कर लिया, मगर जहाँ जहाँ हम गए हैं हमें ऐसा लोगों का रिस्पांस मिला है, ऐसा साथ मिला है कि आप सोच नहीं सकते। मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। रूलिंग पार्टी का एक बहुत बड़ा चंक कॉर्पोरेट और एसोसिएट का, उनको रूलिंग में होते हुए भी जो हमारे बारे में लोग कहते थे ना, धूल हो गए, ख़त्म हो गए, दफन हो गए, जी बिल्कुल, हमारे साथ आ गए। वो लोग हमारे साथ आके चले। कभी कोई बंदा निचली जगह पे बैठने को पसंद नहीं करता। अगर फाउंडर के ये हालात होते तो क्या वो चंक हमारे पास आता? नहीं। क्या वॉल्ड सिटी का एक ऐसा एरिया जहां 450 वोट है, वहां पे 80% अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ओथ फाउंडर के साथ होता? कभी भी ना होता। दैट मीन्स कि फाउंडर ने उनको एक्सेस किया, अप्रोच किया। जो लोगों के जहनों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लोगों के जहनों में एक इमेज बना हुआ था, हमने वो चीज़ें क्लियर की, हमने बताई, लोगों को साथ लेके चले। अब देखें चेन रिएक्शन क्या होता है। अब जब आप चलाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। मैं अभी भी नहीं कहता कि हम एसोसिएट क्लास में किला फतह कर रहे हैं, मगर एसोसिएट क्लास में फाउंडर्स वो फाउंडर्स नहीं है जो 11 जनवरी 2026 तक था। 12 जनवरी को जो वर्किंग शुरू हुई, उससे लेके 13 अगस्त 2026 तक जो फाउंडर्स एसोसिएट में बन चुका है,
وہ آج آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا، نمبر 1. نمبر 2، وہ چیز آپ کو 24 سپٹمبر کو نظر آئے گی ہمارے الائنس پارٹنر کے ساتھ مل کے. نمبر 1. نمبر 2، کارپوریٹ میں ہم لوگ بہت اچھے تھے، جو بھی ریزن ہو گیا ہم الیکشن ہار گئے. ریالٹی یہ ہے کہ الیکشن ہارے ہم لوگ، ہم اس چیز کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. مگر جو 2024 کا سپٹمبر کا الیکشن تھا اس سے لے کے 2026 کے الیکشن تک کارپوریٹ میں دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ بین این انالیٹیکل آپ وہاں پر ہوں گے 2 دن، ایک ایک چیز دیکھیں گے، آپ کی ٹیم دیکھے گی، میڈیا کوریج ہوگی وہاں پہ سارے چینلز کی طرف سے ہوگی. مگر چونکہ ماشاءاللہ آپ بہت باریک بینی سے ٹریڈ پالیٹکس کو دیکھتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس بھی، آپ نے بھی میری طرح اسی پالیٹکس میں بال سفید کیے ہیں جس طرح میں نے کیے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو چیز نظر آئے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ویو بہت فرق ہے، ہوا بہت فرق ہے، لوگوں کے ذہن بدل چکے ہیں. اور جن لوگوں نے تب ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیے تھے، میں ورڈ کہہ رہا ہوں، ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیے تھے، وہ بھی انشاءاللہ آج ووٹ کاسٹ کریں گے. جو گیپ نیگیٹو میں تھا وہ میئر کر کے پلس میں جا رہا ہے اس وقت. اگر آپ آج جسے الیکشن پول ہوتا ہے نا اس کا نیشنل پالیٹکس میں، آپ وہ کرا لیں، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں تو ایک اور آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، کرائیں جی، آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری. جی 23-24 سپٹمبر کا آپ کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ابھی کھل کے ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی. 26,000 ووٹ ہے اس دفعہ. نکال پائیں گے ووٹ آپ لوگ؟ سر دیکھیں جی، 14 سے نکلا نہیں تھا، 26 کیسے نکالیں گے؟ چیمبر کی ہسٹری میں جو 24 کا الیکشن تھا اس میں 14,400 ووٹ تھا ایسوسیٹ کلاس کا، جس میں سے 7,900 یا 7,800 پلس مائنس کاسٹ ہوا تھا. میری فگرز 19-20 غلط ہو سکتی ہیں، 50% کاسٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. آج 19,000 ایسوسیٹ کلاس کا ووٹ ہے، 50% پہ جاتے ہیں تو 9500 ووٹ بنتا ہے. کم از کم 8,000 جو پچھلی بار ہوا تھا وہ تو کاسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. 1500 کا گیپ ہے، 1500 میں سے 100-200 تو ایڈ ہوگا، 500 تو ایڈ ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسد صاحب، لیٹس سپوز آپ کینڈیڈیٹ ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ووٹ کیسے نکلواتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ووٹ آپ کاسٹ کیسے کراتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری ورکنگ ہے کہ ہم نے کیسے ووٹر نکالنا، کیسے نکال کے ڈبے تک لے کے آنا ہے. اور خالی ڈبے تک نہیں لے کے آنا، جب وہ کاغذ کھلے گا، بیلٹ کھلے گا، اس میں مورے ہمارے نام کی لگی ہوں، ہم نے یہ کیسے مینیج کرنا ہے. یہ چیزوں کے اوپر ہم ساری ورکنگ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور جب ہم لوگوں نے 12 جنوری کو چیئرمین شیخ محمد ابراہیم کی لیڈرشپ پہ کام شروع کیا، یہ کام ہم نے تب کیا تھا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھی ہو، آپ ہمارے ووٹر ہو. ہمارے ووٹر تب ہو جب وہ بیلٹ کھلے اور اس ٹائم پہ ہمارے نام پہ لگے ہوں. ہم نے ڈے 1 سے ہم نے یہ ورکنگ کی بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرق آئے گا. لائک وائز کارپوریٹ میں بھی تقریباً کوئی 1400-1500 ووٹوں کا فرق پڑا، اس سے زیادہ نہیں پڑا. ہائپ بہت کریٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے جو لوگوں نے بیچ میں ممبرشپس کرائی ہیں. اچھا میں بڑے مزے کی بات ہے، جو رولنگ گروپ ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے کام کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ ووٹ بڑھ گئے، اتنی ممبرشپ بڑھ گئی ہے. جی جی. او بھائی، لاہور چیمبر یا اینی چیمبر اور ایسوسیشن کی ممبرشپ مینڈیٹری ہو گئی ہوئی ہے، مجبوری ہو گئی ہوئی ہے کاروبار کرنے کے لیے. بزنس اکاؤنٹ نہیں آپ کا کھولتا چیمبر سرٹیفکیٹ کے بغیر، پی ایس ڈبلیو نہیں ملتا اگر آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کرنی چیمبر سرٹیفکیٹ کے بغیر. آپ کی کیا ایفرٹ ہے اس کے اندر؟ یہ تو گورنمنٹ کا لا ہے. ذیشان، آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، پہلے آپ کے والد صاحب تھے، آپ ان کی ایکٹیویٹیز لاہور چیمبر میں دیکھتے تھے، شاید کبھی بچپن ان کے ساتھ آتے جاتے بھی ہوں گے. پھر آپ نے ایک 2 اشرے نکال دیے تقریباً. یہ مجھے بتائیے کہ پہلی دفعہ ڈی جی ٹی او کی طرف سے جو مبصرین بھیجے گئے ہیں لاہور میں انتخابات کا موقع پر، کیا یہ عدم اعتماد ہے؟ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا نا پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں میرے خیال. چیز کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہیں، چیز کو ایسے لے کے جاتے ہیں کہ 2026 1923 سے لے کے 2026 103 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان کے کسی چیمبر ایسوسی ایشن کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ سٹنگ چیمبر کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے خلاف فیصلے آئے ہیں. جی ہاں. ای او جی ایم ہوئی، ریورٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم لوگوں نے ریگنگ کا کیس کیا، سارا کچھ ہو گیا. بقول سٹنگ مینجمنٹ کے، سٹنگ لوگوں کے، عہدیداروں کے، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ کیس ہار گئے. سر ہم مان لیتے ہیں کیس ہار گئے، تو پھر آپ کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کیوں ہوا؟ وہ کیا تھا؟ نیشنل پالیٹکس میں ہمارے ایک سابقہ پرائم منسٹر تھے، ان کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوا. ان کو کچھ سالوں کے لیے بین کر دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے الیکشن لڑنے کے لیے. عزت دار بندہ تو وہ ہے جس کو یوں تو خود ہی چھوڑ کے چلا جائے، یار میرے خلاف فیصلہ آ گیا میں جا رہا ہوں، چونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ چیز میرے حق میں نہیں ہے، میں نکل رہا ہوں یہاں سے. وہ تو اتنے اچھے ہمارے بھائی ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، منٹ سے پہلے چیمبر کے کھاتے میں سے 1 لاکھ روپیہ جمع کرا دیا. میری جیب سے تو نہیں جان. دیٹ مینز کہ دے ایڈمٹڈ کہ انہوں نے غلط کیا ہوا ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات جی 103 سال کی ہسٹری میں
لاہور چیمبر صرف لاہور چیمبر کو ڈسکس کرتے ہیں. ویئر ایز 140 چیمبرز اور ایسوسیشنز ہیں پورے پاکستان کی جدھر انہوں نے ایڈمنسٹریٹر اور ریگولیٹرز اور آبزرورز لگائے. یہ ہماری ڈیمانڈ تھی، اس لیے کہ پچھلے الیکشن میں ہم لوگوں کو جس طرح آپ کو یہ یقین ہے نا کہ اس وقت دن ہے روشنی ہے، ہمیں یہ یقین تھا اسی طرح کہ جی ریگنگ ہوئی ہے. ہم نے بے تحاشا کمپلینس کی. میں آن آؤٹ کہتا ہوں اور الیکشن کمشنر صاحب میرے سامنے بیٹھ جائیں جن کو میں نے کی، اور وہ ایک دفعہ باوضو ہو کے کہ میں قرآن وغیرہ بیچ میں نہیں لاتا، کمزور لوگ ایسی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن تو ہماری رائے ہدایت ہے، ہماری کتاب ہے، ہم کیوں اس کو بیچ میں لے کے آئیں. صرف وضو کر کے مجھے ایک دفعہ اتنا کہہ دیں کہ نہیں بھائی ذیشان نے مجھے نہیں کہا یہ بات، ریگنگ ہوئی ہے، غلط ووٹس پڑے ہیں. ایک لڑکے کو میں نے وہاں پکڑا، میں نے کہا بیٹا تم کیا کرنا ہے؟ جی میں کالج سے آیا ووٹ ڈالنے کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ یہ میرے پاس بیلٹ ہے جی میں ڈال سکتا ہوں. میں نے کہا کیسے ڈال سکتے ہو بیٹا؟ وہ میرے والد صاحب فیصل آباد گئے ہوئے ہیں تو میں ووٹ ڈالنے آیا ہوں. میں یہ الزام نہیں لگاتا کہ ووٹ ان کا تھا کہ ہمارا تھا. ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیلٹ اس بچے کو ایشو کیسے ہوا، نمبر 1. نمبر 2، اوپر گراؤنڈ فلور پہ کلیئرنس سلپ ایک ایشو ہوتی ہے. ایک ہمارے جو سٹنگ رولنگ گروپ کے ساتھی ہیں وہی آئے، وہ تب ہمارے ساتھ تھے، آج اس گروپ میں ہیں. انہوں نے آ کے کہا جی یہ میڈم، میں کلیئر کر رہا ہوں میڈم، آگے پھر آپ کو ساری میڈم یہ میری سلپ نکال دیں. سر آپ کی سلپ تو صبح کی نکال کے دے دی ہوئی ہے کسی کو، کیسے نکل سکتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اور دوسری بات ہے نیشنل میڈیا پہ جب آ کے بات کی جاتی ہے وثوق سے کی جاتی ہے، کل کو چیلنج بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں میں. اس دفعہ آپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ تو میں پلٹنی وہ والی بات کروں تو اس لیے آبزرور لگانے کا پرپز یہ تھا، ریکویسٹ کرنے کا پرپز ہمارا تو تھا جی کہ ایڈمنسٹریٹر لگ جاتا تاکہ پورے کا پورا چیزوں کو وہ ہینڈل کرتا، مینجمنٹ سائٹ پہ ہو جاتی 2 مہینوں کے لیے، ہر چیز ان کے ہاتھ میں. مگر نہیں دیا، آبزرور دے دیا، وہ چیزیں دیکھیں گے آ کے اور وہ سارا کچھ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اب مجھے اللہ کے گھر بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ساری محنت اور ورکنگ کرنے کے بعد ریگنگ جون سی لاسٹ ٹائم ہوئی تھی وہ کوئی 25-30% کم ہو جائے گی. ہوگی 25-30% کم ہو جائے گی. ریگنگ ہوگی کا لفظ آپ نے کہا ہے، جو کہ پھر اگین وہی کہوں گا کہ سچ ہے. میں یہی تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جتنا نیشنل میڈیا ہے، لوکل میڈیا ہمارا سارا ہر وقت وہاں موجود ہو، وہ خود مانیٹر کرے. وہ آبزرور صاحب جو ڈی جی ٹی او صاحب نے لگائے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، فیصلہ کریں کہ جو جیتا تھا کیا وہ صحیح جیتا تھا، جو ہارا تھا وہ کیا صحیح ہارا تھا، اور کیا اس کے مقابلے میں آج الیکشنز فیئر ہو رہے ہیں. مجھے امید تھوڑی کم ہے کہ 100% فیئر ہو سکیں گے. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا مگر مجھے امید کم ہے. مگر انشاءاللہ تعالی ہم نے جس طرح اپنے ووٹوں پہ ورکنگ کی ہے، جس طرح ہم نے اپنی مارکیٹس پہ ورکنگ کی ہے، جس طرح ہماری ٹیمز نے کام کیا، ہم نے اس چیز پہ بھی کام کیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی آئینی دیوار بن کے وہاں کھڑے ہو جانا ہے سب کے سامنے. اس بات میں یہ کہوں گا گردنیں کٹوا دینی ہے، ریگنگ نہیں ہونے دینی. یہاں تک میں آپ کو بات کر کے جا رہا ہوں. جی ذیشان، آخری سوال. اور کہا جا رہا ہے جی کہ 26,000 ووٹر ہیں، جگہ بہت کم ہے. آپ نے ڈی جی ٹی او سے بھی بات کی، انہوں نے لاہور چیمبر کو کہہ دیا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ الیکشن کرانے کے مجاز ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 26,000 ووٹر اس چھوٹے سی جگہ پہ الیکشن ہو سکے گا ممکن؟ اچھا صاحب 26,000 چھوڑ کے 2,60,000 ووٹر ہو جائے. آپ نے یہ دیکھنا ہے صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک 8 گھنٹے ہوتے ہیں. 8 گھنٹے کو جب آپ 26 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کو نمبر آف ووٹس نکل آئیں گے کہ پر منٹ کتنا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. کیا ہیومنلی پاسبل ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا 26,000 ووٹ کاسٹ ہونا ہے؟ میں نے تو شروع میں ہی آپ کو ایک بات کی ہے کہ 79 یا 7,700 لاسٹ ٹائم کاسٹ ہوا تھا. آپ سمجھیں 8,000 ہوا تھا. 9500 50% بنتا ہے. کسی بھی چیمبر ایسوسیشن کلب کی ہسٹری میں آج تک 50% سے اوپر نہیں گیا. 1500 ووٹوں کا فرق ہے نا. اگر تب ہو سکتا ہے تو ہو تو ابھی بھی سکتا ہے. چیزوں کو مینیج کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ چیزوں کو سٹریم لائن کرتے ہیں. جو آپ نے چیمبر کا سٹاف وہاں بٹھایا ہوا ہے کس طرح ریپڈلی وہاں پہ ایکشن لے کے کام کرتا ہے. وہی اگر کرے جی یوں ٹک 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 کر کے کرتا رہے، جو کہ ایک ان کا طریقہ کار ہو جاتا ہے، بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے ان لوگوں کا، تو آٹومیٹکلی پھر تو 50 ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہو سکیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ اپنے بندوں کو ٹرین کیسے کرتے ہیں. جی چیزوں کو آپ فیئر کرانا چاہتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 8 گھنٹوں میں 26,000 بھی کاسٹ ہو سکتا ہے. نمبر آف بوتھس بڑھ جائیں گے، نمبر آف کلیئرنس ڈیسک بڑھ جائیں گے، اسکروٹنی ڈیسک بڑھ جائیں گے، آپ کے ان آؤٹ کا سسٹم چینج ہو جائے گا. بھائی نیت کرو کہ ہم نے کرنا ہے. وین دیر از اے ول دیر از اے وے. جب نیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان. آپ جو مرضی کر لیں، آپ 50 ووٹ بھی کاسٹ نہیں کرا سکتے 24 گھنٹے میں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، 8 گھنٹے چھوڑ دیں، 24 گھنٹے میں 50 ووٹ کاسٹ نہیں کرا دیں جب آپ کی نیت نہیں ہو. باہر کا ٹریفک کا فلو اپنے سسٹم میں لے کے جائیں، صرف ایک سائڈ ان ہو ایک سائڈ آؤٹ ہو. وہاں پہ اتنا بڑا جمبل اپ آپ کرا دیتے ہیں، اتنا کچھ کرا دیتے ہیں. یہ تو مینجمنٹ کا کام ہے نا، آپ کا میرا کام نہیں. ہم تو سجیسٹ ہی کر سکتے ہیں
یا پھر اپنے وہ ہمارے جو مہربان ہوتے ہیں جو ڈپارٹمنٹس, ہم ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی سر اس کو دیکھیں چیزوں کو. آبزرور اسی لیے لگایا گیا نا, ہو سکتے ہیں 1-2 میٹنگز ہماری آبزرور صاحب کے ساتھ ہوں, ہم اپنی ساری سفارشات ان کے سامنے رکھیں گے, انہیں بتائیں گے کہ جی یہ چیزیں ہونی چاہیے, جن چیزوں کی وجہ سے الیکشن میں پری پول ریگنگ وغیرہ کے سارے مسئلے ہوتے ہیں, اگر وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. پہلی بات جو بڑی اچھی بات کی جی کہ 23 سپٹمبر کو لاہور چیمبر کو ہم آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا بڑی اچھی بات کی جی کہ اس دفعہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. تیسرا ایشو یہ ہے جی کہ جو کلین سویپ کے دعوے پھر کیے جا رہے ہیں, اس دفعہ کلین سویپ کرنے والے بھول جائیں کہ وہ کلین سویپ کر کے گھر جائیں گے. اس دفعہ بھرپور مقابلہ ہوگا, زور کا مقابلہ ہوگا, ووٹر کا مقابلہ ہوگا. امتحان ہے ووٹر کا اور امتحان ہے ان گروپوں کا جو کہ لاہور چیمبر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں, جو لاہور چیمبر کو فار آل کرنا چاہتے ہیں. یہ سب کے لیے چیمبر ہے, یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. ہم اس ذاتی جاگیر سے نکالیں گے لاہور چیمبر کو. فیصلہ 23 سپٹمبر کو ہوگا. ذیشان صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.